میں نے فارغ رہنے کی بجائے اپنے گاؤں میں جو والدین کی وہاں مال مویشی اور بکریاں تھیں، کچھ بکریاں اور خریدیں اور جنگل میں بکریاں چرانی شروع کر دیں تاکہ اپنے ماں باپ کی فائنینشیل سپورٹ اسی حوالے سے کی جائے۔ ایک دن شام کو جنگل سے واپس آیا تو مجھے ایک خط ملا۔ کراچی میں میرے تایا کے بیٹے تھے جو کہ وہاں نیوی میں سپاہی بھرتی ہوئے تھے، ایز اے سیلر وہاں پہ بھرتی ہوئے، اور اپنی محنت سے، اپنی تگ و دو سے مختلف امتحان پاس کر کے انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے خط لکھا کہ آپ کراچی آ جائیں۔ میں چند دنوں میں تیاری کر کے کراچی منوڑا ان کے پاس پہنچا۔ رات کو وہاں پہ لیٹ پہنچا، صبح میں تھکا ہوا تھا، وہ آفس چلے گئے۔ پیچھے ان کی مسز جو وہ بھی میری فرسٹ کزن ہے، دن کو انہوں نے مجھے ایک میگزین دیا جو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ٹائم میگزین کوئی رسالہ ہوتا ہے۔ وہ میرے بھائی ان کو بریف کر کے گئے کہ یہ ایک مضمون ہے اور یہ جب اٹھے گا تو اس کو بتانا کہ یہ پڑھ لے، جب میں آفس سے واپس آؤں گا تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور وہ یہ 69-70 کی بات ہے، ایسٹ پاکستان میں فلڈ کے متعلق یہ آرٹیکل اس میں دیا ہوا تھا، وہ مار کر کے گئے کہ یہ تم تیار کرنا۔ آفس سے شام کو واپس آئے تو آ کے انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کاؤٹا سے آئے ہو، بھیاند گاؤں سے آئے ہو، اور پھوپھی جان کا کیا حال ہے، چچا جان کا کیا حال ہے۔ پہلا سوال تھا کہ وہ آرٹیکل پڑھا ہے؟ میں نے کہا بھائی جان مجھے تو اس کا پہلا سینٹنس بھی نہیں آتا ہے، ایف اے کر کے گورنمنٹ کالج کاؤٹا سے میں وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ڈونٹ وری، بٹھا دیا اور اسی وقت مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ دوسرے دن صبح وہ آفس سے چھٹی لے کے آئے ہوئے تھے، مجھے سکوٹر پہ بٹھایا اور وہ چکر کاٹ کے وہاں سے صدر سینٹ پیٹرک کالج میں لے کے چلے گئے اور وہاں مجھے بی کام پارٹ 1 میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ میں نے ایف اے میں اکنامکس کی ہوئی تھی، بی کام پارٹ 1 میں وہاں ایڈمیشن مل گیا، اور وہاں پہ تمام ٹیچرز انگلش بولتے تھے، مجھے تو انگلش کا ایک سینٹینس نہیں آتا تھا۔ واپس آیا، میں نے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، میں تو وہاں نہیں پڑھ سکوں گا، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا تم ادھر پڑھو گے، دن تو نے بی کام کرنا ہے اور رات میرے پاس ہے، میں نے آپ کو کمیشن کے لیے تیاری کروانی ہے۔ وہاں سے انہوں نے تیاری کروانی شروع کر دی، اور ایک سال میں نے بی کام پارٹ 1 کا ایگزام دیا، اور ساتھ انہوں نے کمیشن کے لیے تیاری کروائی۔ اور کوہاٹ کی جب کال آئی تو مجھے بولا کہ آپ اپنا سامان وغیرہ ساتھ لیں، سامان اپنے گاؤں میں چھوڑیں اور آپ کوہاٹ ISSB کے لیے جائیں۔ میں نے کہا بھائی جان ابھی تو 1 سال رہتا ہے، بی کام تو مکمل کرنا ہے، کہیں آپ واپس تو نہیں بھیج رہے؟ انہوں نے کہا نو۔ یہ بس سو کانفیڈنٹ تیاری کروائی ہوئی تھی کہ آپ انشاءاللہ کمیشن لیں گے اور آپ PMA کاکول چلے جائیں گے، کراچی آنے کی واپس ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے کمیشن لیا اور وہاں سے PMA کاکول چلا گیا۔ وہ جو جنہوں نے وہاں پہ وہ بنیاد میری رکھی تعلیم کے لیے، ان کا نام محمد عظیم تھا، جو کہ لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد اسلام آباد میں سیٹل ہوئے۔ ہی ڈائیڈ ان 1996۔ تو یہ جو آگے تعلیمی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بنیادی طور پر ان کا صدقہ جاریہ ہے، اور اس لیے اس کو ہم نے عظیم پبلک اسکول سسٹم کا نام دیا۔